تیسری اور آخری چیز ہے عشق الہی، قانتات، خاشعات اور ذاکرات۔ یہ تین کمالات دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر فرمایا، اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے۔ ان تینوں کا تعلق عشق الہی سے۔ ایک خاتون کے اندر اگر عشق الہی کی صفت آ جائے، وہ اگر اپنا اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھونا وہ اپنی ہر چیز ذات الہی کو بنا لے، یعنی اس کی کڑن، اس کی تڑپ، اس کی فکر یہی ہو کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہے ناراض ہے، میں نے اپنے اللہ کو راضی کیا ناراض کیا، اللہ کا عشق میری زندگی میں کس قدر آیا، تو خود بخود اللہ اس خاتون کی زندگی کو ایک عجیب انقلابی زندگی عطا فرما دیتے۔ اور یہ تین صفات باقی بچی، اس کا تعلق عشق الہی سے، فرما برداری، اطاعت گزاری۔ کون کرے گا؟ اطاعت عاشق کرتا ہے، غیر عاشق نہیں کرے گا۔ وہ کچھ دن کرے گا پھر کہے گا بھائی مجھ سے نہیں ہوتا، لیکن عاشق ہوتا ہے نا، وہ سوال نہیں کرتا، نہ سوال کرنا جواب دے، بس ان کی ہاں میں ہاں ملائے جا، جہاں دل جھکے وہاں سر جھکا۔ وہ سوال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جیسے حکم میرے مولا نے دے دیا بات ختم ہو گئی، میرا معشوق میرا محبوب جو چاہتا ہے اس کے آگے کوئی بات نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی تھیوری نہیں، کوئی لاجک نہیں۔ جو ان کی رضا ہے وہ میرا عمل ہے، جو ان کی رضا ہے وہ میرا فیصلہ ہے۔ قانت کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار کو، اطاعت گزار کو۔ ایک خاتون کے اندر اگر فرما برداری آ جائے، بخود ان کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی کہ جو خاوند کہہ رہا ہے وہ چپ کر کے سن لے گی اور خوش دلی سے سنے گی۔ میرا خاوند ہے، میری جنت کی ضمانت ہے، اگر میرا شوہر ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ اپنے خاوند کو بھی راضی رکھے گی، وہ اپنے گھر کو بھی بنانے کی کوشش کرے گی، اللہ کو بھی راضی رکھے گی۔ وہ ڈر ہے جو محبت والا ڈر ہوتا ہے، کہ ایک ڈر تو یہ کہ شیر سامنے آ گیا، کوئی گن لے کر سامنے آ گیا، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، یہ ڈر ہیبت والا ہے۔ ایمان والے کا تو ڈر اور نوعیت کا ہوتا ہے۔ عام طور پر ایمان والے کا ڈر جہاں بیان ہوا ہے وہ اللہ رب العزت نے خشیت کا لفظ استعمال فرمایا، اور خشیت کہتے ہیں اپنے رب سے اس کے عشق میں ڈرنا، اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں ڈرنا، اپنے رب کو کھونے سے ڈرنا۔ ایسا نہ ہو جائے کہ میرا رب میری کسی ادا سے، میری کسی عمل سے مجھ سے خفا ہو جائے۔ جب اس کا ہدف، اس کا گول، اس کا مقصد ہی اپنا رب ہو جائے تو یہ باقی چھوٹی موٹی چیزیں تو اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی کہ اس سے کوئی فرق پڑے۔ یہ صفت اگر کسی خاتون میں آ جائے، یہ کمال اللہ عطا فرما دیں گے کہ اس کو عشق الہی کی دولت عطا فرما دیں گے، ولایت کا امام بنا دیں گے اللہ، اپنا پیارا ان لوگوں میں بنائیں گے جس کی موت پر جنت سے 500 فرشتے جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، اور فرشتے اعلان کرتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بعض تو ایسی خواتین گزری ہیں اس قدر اطاعت کا غلبہ تھا کہ اللہ عجیب ان کی کیفیت تھی، جیسے رابعہ بصریہ کے متعلق، شادی نہیں کی ساری زندگی، یہ بچپن سے عبادت گزار دی۔ ان کا رابعہ نام کیوں ہے؟ رابعہ کہتے ہیں عربی میں چوتھے کو، یہ چوتھے نمبر کی بہن تھی، 4 بہنیں تھیں، والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور چوتھے نمبر پر ان کی ولادت ہوئی، ان کا نام رابعہ رکھ دیا۔ اب 4 سال انہوں نے اس قدر خدمت کی، اس قدر کہ دن بھر اپنے آقا کی خدمت میں لگی ہے، کہ گھر کے کام، کبھی کھانا پکا رہی ہے، صفائی ہے، بازار سے سودا سلطان ہے، اسی میں لگی ہوئی، اور رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ تو 12 سال عمر تھی اور ان کا جو وہ آقا تھا وہ کسی کام سے پانی وانی پینے کے لیے اٹھا ہوگا، تو دیکھا کہ رابعہ کے کمرے میں کچھ چراغ وغیرہ جل رہا ہے، قریب آئے اور وہاں پر آنے کے بعد دیکھا تو سجدے میں اور رو رہی ہے اللہ کے سامنے، اور روتے ہوئے عجیب جملے اللہ سے عرض کر رہی ہے کہ ارے اللہ میں بہت مجبور ہوں، آپ میری مجبوری کی لاج رکھیے، میں بہت مجبور ہوں، دن بھر اپنے مالک کی خدمت میں لگی رہتی ہوں، اللہ مجھے موقع نہیں ملتا، آپ کا منادی آواز بھی لگاتا ہے، پکارتا بھی ہے نماز کے لیے، اور میں اس آواز پہ لبیک بھی کہتی ہوں اور نماز پڑھنا بھی چاہتی ہوں، لیکن جب میں اپنے آقا کے امور سے فارغ ہو کر آتی ہوں تو نمازوں کا وقت نکل چکا ہوتا ہے، میں بہت مجبور ہوں، میری اس مجبوری کی لاج آپ رکھ لیجئے اور میری معذرت کو اللہ قبول فرما لیجئے۔ بڑا اثر ہوا اور کہا کہ بلایا اور کہا آج سے تم جو ہے نا میری طرف سے آزاد ہو، تمہیں اب مجبور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اور پھر کہنے لگے کہ تم بس ایک شرط پر آزاد کرتا ہوں تمہیں اپنے رب سے، تم جو ہے نا یہ شرط تم سے میں طے کرتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں کی ہیں، تم پر سختی کی ہے، تم سے کام کروائے اور تمہیں نماز نہیں پڑھنے دی، جس قدر میں نے تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کیا ہے، تم بس ان تمام زیادتیوں کو، ان سختیوں کو اس ذات کے لیے معاف کر دینا جس سے تم ابھی سجدے میں دعا مانگ رہی تھی، اس ذات کے لیے معاف کر دینا۔ کہا میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، کہ اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیں کہ 12 سال کی بچی ہے، کس قدر اللہ سے محبت، اللہ کا عشق، اللہ سے تعلق کا کیا عالم ہوگا۔ آج ہماری زندگیوں سے رخصت ہے، واللہ اتنا فتنہ ہے کہ ہمیں تو انسٹاگرام سے فرصت نہیں ہے، ٹک ٹاک سے فرصت نہیں ہے، اسنیپ چیٹ سے فرصت نہیں ہے، پھر رہی صحیح کیسے ڈرامے ختم کر دیتے ہیں کہ فلاں ایپیسوڈ آئے گا،
اس کا یہ فلاں ایپیسوڈ دیکھنا ہے، کیا زندگی ہماری ہے. اللہ کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے. اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. ان کے عشق کے لیے ہم نے کوئی وقت رکھا نہیں ہے، کوئی لاوارث وقت بھی نہیں ہے. کیا اللہ کو چہرہ دکھائیں گے ہم قیامت کے دن کہ اللہ ہر چیز کے لیے وقت تھا، ایک وقت نہیں تھا تو آپ کی ذات کے لیے نہیں تھا، آپ کی ذات کے لیے نہیں تھا. یہ وقت نکالنا پڑتا ہے. اللہ کی ذات معمولی نہیں ہے، اللہ کی ذات قیمتی ذات ہے. تو اللہ کی ذات کو جو وقت دینا ہے نا وہ بھی قیمتی ہے. اس کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا، وہ ایسے نہیں ملتا ہے. قدم اٹھانا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے، وہ وقت نکالنا پڑتا ہے. ورنہ تو پھر ایسے نہیں ہوتا کہ بیٹھے بٹھائے جی سارا معاملہ طے ہو جائے. تو یہ چیز ہے. اور اس کے ساتھ اللہ کی یاد، تو یہ اللہ کی یاد ہی ہے. جس عورت کی، اس خاتون کی زندگی میں یہ تین صفات آ جائیں کہ فرما برداری کا جذبہ کمال ہو، اطاعت کی زندگی کمال ہو، اس خاتون کی زندگی کے اندر اللہ کا عشق، اللہ کی خشیت کمال ہو، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. یعنی کچھ بھی ہو جائے مولا یاد آئے. یاد نہ آئے، ابھی تو کیا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو گیا فوراً فون یاد آتا ہے. فون اٹھایا، فوراً گھر پہ مما کو فون لگا دیا، امی کو لگا دیا کہ جی مما آج میرے ساتھ گھر میں یہ ہوا ہے، سسرال میں یہ ہوا ہے، یہ پوری کہانی سنا دی. اللہ کو بھی تو کہنا سیکھے نا کبھی. میں یہ نہیں کہتا زیادتیاں نہیں ہوتی، ہوتی ہیں زیادتیاں، قصور ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ سے بھی تو کہنا سیکھے نا. ہم اللہ سے کب کہتی ہیں؟ جب سب کو کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں نا ہم لوگ. امی سے بھی کہہ دیا، ابا سے بھی کہہ دیا، بھائیوں سے بھی کہہ دیا، سب کو کہہ کے فارغ ہو گئے نا. اب بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اب پھر کہتے ہیں بس میں نے تو اللہ کے حوالے کیا ہے. بھائی تو پہلے ہی اللہ کا نام زبان سے نکال دیتے. اللہ دیکھتے ہیں، اس چیز کی اہمیت ہے کہ مصیبت آتے ہی، تکلیف آتے ہی زبان سے پہلا نام ابا اماں کا نکلا یا میرا نام نکلا؟ اللہ کا نام زبان سے نکلا، میرا. اس کی اہمیت ہے، اس پر فیصلہ ہوتا ہے. تو جس خاتون کی زندگی میں یہ صفت آ جائے، اللہ اس کو اپنا عشق اور ولایت عطا فرما دیں گے.